تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تہجد میں چھپا ہے کون کا راز؟ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ مانگو اس سے، وہ سب سن رہا ہے۔ منا لو اسے، وہ ابھی تک تمہاری راہ تاک رہا ہے۔ اگر ابھی تک وہ تمہارا دل بدل نہیں رہا تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پر۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم سے رابطہ نہ ٹوٹے، اس لیے دیری کر رہا ہے۔ اسے پسند ہے کائنات کی ساری آوازوں میں سے تمہاری آواز، اسے پسند ہے تمہاری قربت، اسے تمہارا سجدہ ریز ہونا بھا گیا ہے، تبھی وہ تمہیں اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سجدوں سے افضل اس کے نزدیک دل کا سجدہ ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے دل کے حال سے، وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم لوگوں کے سامنے ہنسیوں میں اڑا دیتے ہو اور کون سا درد تم اپنے دل میں دفن کیے بیٹھے ہو۔ وہ ان بے آواز سسکیوں اور تمہاری آنکھوں میں درد کی شدت سے بہنے والے آنسوؤں سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ کیا یہ تم سوچتے ہو کہ وہ جو اس دل کا مکین ہے وہ تمہاری تکلیف سے آشنا نہیں ہے، یا وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے؟ یاد رکھو وہ تمہارے دل میں پائے جانے والے تمام خیالات و وسوسوں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری نیند سے خالی راتوں کو اور تمہاری کہی ان کہی تمام باتوں کو۔ وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب تر ہیں تمہارے، اس لیے گھبراؤ نہیں، یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہے۔ غم کیسا جب تمہارے ہاتھ میں دعا کا اختیار ہے۔ یقین رکھو کہ تم جس سے آس و امید لگائے بیٹھے ہو وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان جب تمہارے پاس اللہ ہے، سب سہاروں سے بہترین سہارا، جس کو کبھی زوال نہیں۔ پریشان تو وہ ہوں جن کے پاس اللہ نہیں، اور جب تم اللہ رب العزت کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جو تغیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنے آزمائش میں صابر رہا ہو۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا جائے وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، اور قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں،
کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں اور میرے ساتھ ہی کیوں. کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کے خلوص پہ کبھی شک نہ کریں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں بہتر بھی.